عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له عيدك بالله أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هودي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله،
أتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا ابنتي ويا بدأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله
وعلیک السلام یا مینا وحی اللہ انہ نعم قد دنت لک فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء اللہم صلی علی محمد وآل محمد فقال لأبیہ ان اللہ قد اوحى الیکم یقول انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد فقال علی لأبیہ یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند اللہ فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالت نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا نزلت علیہم الرحمہ وحفت بهم الملائکہ واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا فقال علی اذا واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد فقال النبی ثانیا یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالت نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہم مہموم الا وفرج اللہ ہما ولا مغموم الا وکشف اللہ غما ولا طالب حاجت الا وقد اللہ حاجتا فقال علی اذا واللہ فزنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللہم صلی علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اخیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی الصدیقۃ الطاہرۃ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین نہیں ہو رہا ہے ہوا تصویر آئی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد این سے عبادت کا سرانجام ہوا این سے عبادت کا سرانجام ہوا لام وہ لام کے جس لام سے
اسلام ہوا، لام وہ رام کے جس لام سے اسلام ہوا، یہ سیاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی، یہ سیاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی، صدقے اسلام کے کیا خوب علی نام ہوا، سے سلوات پڑھیے بابا سے بولو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے، پاؤں میں ہے آب لے اور آب لو میں خار بھی ہے، پوچھا ایک شخص نے شبیر تیرا کون ہے، رو کے فرمایا بابا بھی ہے سردار بھی ہے، پہنچے نزدیک جو لاشے کے سکینہ نے کہا یہ میرے بابا کا بھائی بھی ہے علمدار بھی ہے، پہنچے نزدیک جو کوفے کے تو بولی زینب سر بھی پوریاں ہے، بلوا بھی ہے بازار بھی ہے، سر بھی پوریاں ہے، بلوا بھی ہے بازار بھی ہے سلام اس پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، علی، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ کتنی بلند صلوات پڑھ دیں خاندان اللہم صلی علی محمد۔ سیدھے کے چاند اشعار پیش کرتا ہوں۔ علی
کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہے علی کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہے کمائے خلد جتنی جی میں آئے جس کا جی چاہے علی کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہے کرے ماتم ابھارے نقش ماتم کے سرے سینہ کرے ماتم ابھارے نقش ماتم کے سرے سینہ خود اپنے ہاتھ سے سورج بنائے جس کا جی چاہے خود اپنے ہاتھ نعرہ حیدری خود اپنے ہاتھ سے سورج بنائے جس کا جی چاہے شعر پیش کر رہا ہوں جو ہوگا مرد خیبر میں علم پائے گا کل وہی جو ہوگا مرد خیبر میں علم پائے گا کل وہی نبی تو کہہ چکے اب دل ملائے جس کا جی چاہے نبی حیدری ارے نبی تو کہہ چکے اب دل ملائے جس کا جی چاہے اور شعر پیش کر رہا ہوں علم عباس اپنے شعر پیش کر رہا ہوں علم عباس کا آلے نسب انسان اٹھاتے ہیں علم عباس کا عالی نسب انسان اٹھاتے ہیں یہ وہ پرچم نہیں آئے اٹھائے جس کا جی چاہے یہ وہ پرچم علم عباس کا عالی نسب انسان اٹھاتے ہیں یہ وہ پرچم نہیں آئے اٹھائے جس کا جی چاہے نعرہ حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی کیا ہے خلق جس نے آگ کو اس کی اجازت ہے علی کے دشمنوں کا دل جلائے جس کا جی چاہے علی کے دشمنوں کا دل جلائے جس کا جی چاہے حیدری لہو پاکیزہ ہوگا جان چھٹ جائے گی ہر غم سے لہو پاکیزہ
ہوگا جان چھٹ جائیں گے ہر غم سے، عزاداری کا نسخہ آزمائے جس کا جی چاہے، عزاداری کا نسخہ آزمائے جس کا جی چاہے۔ اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نجف ہے یہ، خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں۔ نجف ہے یہ نکل باہر، یہ وہ بستی نہیں وائے۔ نجف ہے یہ نکل باہر، یہ وہ بستی نہیں وائے۔ چلا آئے یہاں پر منہ اٹھائے جس کا جی چاہے، چلا آئے۔ نعرہ حیدری پر محمد علیہ بیت محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد علی کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہے، ستارہ جام بھی اترے گا علی کے در پہ اترے گا، گھروں کو رات بھر اپنے سجائے جس کا جی چاہے۔ نعرہ حیدری اللہم صلی علی محمد وآل افسوس نبی زادیوں کا، شام میں جانا سجاد سے پوچھو، افسوس نبی زادیوں کا، شام میں جانا سجاد سے پوچھو، سر ننگے وہ ماں بہنوں کا، دربار میں جانا سجاد سے پوچھو، چھپتی تھی نبی زادی، نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے، چھپتی تھی نبی زادی، نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے، اور شمر کا ان بیبیوں کے
نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسال تھا سب کا برا حال اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو باندھے ہوئے رسیوں میں بارہ جو گلے تھے اور سر بھی کھلے تھے شبیر کا سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھانا سجاد سے پوچھو سارے حضرت مسلم کا لٹکتا تھا جہاں پر وہاں سب کا رکا سر در عابد بیمار کو اس
جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں گزارش کرتا ہوں حرف آخر سے مولانا اصغر مہدی صاحب سے کہ وہ آئے ذکر محمد اہل بیت محمد بیان فرمائیں، اور جیسا کہ اعلان ہے آخر میں مصائب جناب شہادت امام سجاد علیہ السلام کے ہوں گے، اور آخر میں تابوت بھی برآمد ہوگا اور ماتمداری بھی کی جائے گی۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ بٹ سید ساجدین امام زین العابدین نعرہ صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ بر ام المصائب شریکت الحسین نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذرا سب سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ مبارک الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جو آج کی مجلس کے اسپانسرز ہیں ان کی مرحومین کے سلسلے میں سید انصار حسین، انصار حسنین رضوی، سید حسنہ بانو، غلام مرتضی، محمد سلمان، صفیہ سلمان، ان تمام مرحومین و افضل سلیمان صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے مومنین مومنات علماء دین مراجع کرام فقہاء اعظام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے صالح ثواب کے لیے آپ حضرات عطیہ فرما دیں۔ اللہم صلی علی صلی اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرات، جس سلسلے مجالس کا آغاز ہوا تھا، آج یہ اس سلسلے کی ہماری دوسری مجلس اور دوسری تقریر ہے جسے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ شہزادی عالم سلام اللہ علیہ ہمارے تمام پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، حوصلہ افزائی فرمانے والوں کو، شرکت فرمانے والوں کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات، موضوع مجلس اذان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ جس کے سلسلے میں ہم اپنے معروضات کو ثواباً اور تبرکاً اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہے۔ کل کی مجلس میں ہم نے خصوصیات اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے
بہت سے میجر فیکٹرز تھے جن کا تذکرہ کیا کہ جن کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں اتحاد ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے، یا جس کے سبب ہماری سوسائٹی اور ہماری جماعت میں اختلاف ہوتا ہے۔ آج کی چونکہ یہ سالانہ اور یہ خاص مجلس ہے، اور اس مجلس کا تعلق جو ہے وہ شب شہادت سے ہے، اور شب شہادت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے اس شب میں اپنے معروضات کو ثواباً اور تبرکاً اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت کو حاصل کرنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جتنی دیر میں آپ حضرات سے مخاطب رہوں، اس مجلس میں بھی ہوں ہارا کرتے رہیے گا تاکہ مجھے احساس رہے کہ آپ جاگ کے میری تقریر کو سماعت فرما رہے ہیں۔ بہت خاص سبجیکٹ ہوگا، اس لیے کہ آج کی اس مجلس میں مجھے سیرت حضرت سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق اپنے سبجیکٹ ماشاء اللہ آپ بیدار ہیں، بہت سے افراد اور عزادار اس وقت زوم پر ہماری اسکرین پر موجود ہیں، سوشل میڈیا کے پیجز پر بھی ہیں، اور یوٹیوب پہ بھی عزادار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرش مجلس میں اپنے عزاخانے میں آپ اس وقت بڑی تعداد پہ موجود ہیں۔ اب یہاں سے آپ سنیے، چوتھے امام کی حیات طیبہ کو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، مگر چونکہ سبجیکٹ تھا کہ حقوق کے آئینے میں گفتگو ہو اور ہیومن رائٹس کے آئینے میں گفتگو ہو، اور فریڈم اور لبرٹی اور حقوق اور آزادی اجتماعی اور آزادی فردی۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں کچھ نمونے پیش کیے تھے۔ آ جائیے کہ اسلام کو اگر آپ جا کے پڑھیں تو سب سے بڑا حقوق انسانی بلکہ حقوق کا جو علم بردار ہے وہ آپ کا مذہب ہے، جو حقوق کے سلسلے میں بحث کرتا ہے۔ بلکہ آپ تو انسانوں کے حقوق کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں، اسلام و مذہب ہے جو جمادات کے حقوق کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو حیوانوں کے حقوق کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو جمادات اور زمین اور سنگرات اور پتھروں کے حقوق کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے۔ ہمارے مذہب کی بیوٹی یہ ہے کہ ہمارا مذہب تو درخت اور نباتات جو ہے اس کے حقوق کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے، اور ہمارے مکتب جعفری کی بیوٹی یہ ہے کہ جب ہم حقوق کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں تو حقوق کو عبادت کے آئینے میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ سنیے، حقوق کو عبادت کے آئینے میں پیش کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے چوتھے امام کی سیرت کو میں آپ کے سامنے پیش کروں اس سے پہلے کہ فضائل کا تذکرہ کروں، نام ہے علی ابن الحسین، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے۔ اور اگر مادر گرامی کو دیکھیں تو جناب شہربانو سلام اللہ علیہ، جو بیٹی ہے حضرت یزدجرد کی، اور یزدجرد جو ہیں بیٹے ہیں خسرو پرویز کے، اور خسرو پرویز جو ہیں وہ بیٹے ہیں ہرمز کے، اور ہرمز جو ہیں وہ بیٹے ہیں نوشیروان عادل کے۔ اس زمانے کی دنیا کی دو بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، دو بڑی سلطنتیں تھیں۔ پھر اسلامک ہسٹری کو جا کے آپ پڑھیں تو ایک رومن امپائر ہے، اور ایک رومن امپائر کے ساتھ ساتھ جو دوسری سب سے بڑی سپر پاور طاقت ہے اس کا نام گریٹ پرشیا تھا۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ آدھی دنیا پر حکومت رومن امپائر کی تھی، اور رومن امپائر وجود میں آیا تھا یونان کو ختم کر کے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل کے الیگزینڈریا تک پہنچے، اور وہاں سے نکل کے افریقہ، اور وہاں سے نکل کے ایتھوپیا اور ماڈاگاسکر اور پورا افریقہ، اور انہوں نے یمن کو فتح کر لیا، اور جا کے انہوں نے شام کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ یہ رومن امپائر کی حکومت ہے۔ اگر آپ جا کے پھر اسلامک ہسٹری کو پڑھیں، یہ حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کو اگر آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو زمانے میں بھی آپ دیکھیں تو روم کی طاقت، جو رومن امپائر تھا، جو روم کا بادشاہ تھا، جس سے آپ کوئی بھی بادشاہ اسے قیصر روم کہتے تھے، وہ شام میں بیٹھا ہوا ہے، شام دارالحکومت ہے۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہے اور آدھی دنیا کے اوپر حکومت ہے، اس کا نام ہے گریٹ پرشیا۔ اور گریٹ پرشیا میں آپ جانتے ہیں کہ پورا سمرقند بھی ہے، بخارا بھی ہے، افغانستان بھی ہے، خلیج فارس بھی ہے، اور یہ سندھ کا علاقہ بھی ہے، اور جہاں تک آپ چلے جائیں رشیا تک، اور پورا عراق کا علاقہ۔ اور گریٹ پرشیا جو اس وقت دارالخلافہ ہے، وہ دارالخلافہ ان کا بغداد ہے، یہ بغداد میں بیٹھے ہیں۔ یہ جناب شہربانو ہے، یہ گریٹ پرشیا سے ان کا تعلق ہے، اور گریٹ پرشیا یعنی فارس کی شہزادی ہے، دا پرنسز آف ایران۔ اللہ اکبر۔
प्रिंसेस ऑफ ईरान जनाब शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा जो है उम्मुल आइम्मा, जिनकी नस्लों में 9 इमाम आए हैं। मेरे साथ हैं आप? यानी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को चाहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शजरे की तरफ देखें तो भी नबूवतों का सिलसिला है, और चाहे मादर ग्रामी की तरफ से चले जाएं तो भी रिसालतों का शजरा है। एक ही ब्रांच है, कुछ पुश्तों के बाद जाके एक ही सिलसिला है। तो बहरहाल चूंकि मुझे खानदानी बैकग्राउंड को या जनाब शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा की तारीख हिस्ट्री को आपके सामने पेश नहीं करना है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चूंकि सबसे बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आलम इस्लाम के यहाँ, और चाहे अगियार ने की हो या अपनों ने की हो, वो जनाब शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा की तारीख को मोड़ तोड़ के पेश किया है। लेकिन इंशाअल्लाह जब कभी मुलाकात होगी और ज्यादा मजलिसें होंगी और दर बतूल में इंशाअल्लाह हाजिरी होगी, तो मैं जनाब शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा का जो पूरा खानदानी बैकग्राउंड है और जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है उसको आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आज तो सिर्फ इतना कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वालिदा जिनका ताल्लुक शाह ईरान से है, यानी प्रिंसेस ऑफ ग्रेट पर्शिया, इतनी बड़ी सल्तनत कि जहां इनके खानदान में जो बादशाह हुआ करते थे उनके लिए लफ्ज बादशाह और लफ्ज शाह इस्तेमाल होता था। लफ्ज बादशाह इनके लिए इस्तेमाल होता था। अब अगर आप चौथे इमाम को देखें तो जाइए मैं आपकी जिंदगी के 2 वाकया, सबसे पहले तो आइए चौथे इमाम की जिंदगी का वाकया कि बचपना है, 3 या 4 साल का सिन है आपके चौथे इमाम का, बुखार की शिद्दत है, अलालत है, बीमारी है, उस वक्त इमाम बीमार है, उस वक्त बुखार की शिद्दत है, ये बचपना है इमाम का। तारीख कहती है कि इमाम अली मकाम को पता चला कि ज़ैनुल आबिदीन जिससे इमाम हुसैन बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाते थे, और क्यों ना फरमाए आने वाले वक्त के इमाम हैं। मेरे साथ रहिएगा माशाअल्लाह। जब पता चला कि अली इब्न हुसैन बीमार हैं और बुखार की शिद्दत है, सुने जितने नौजवान जितने बच्चे बैठे हुए, इमाम हुसैन बैतुल शरफ में तशरीफ लाए, चौथे इमाम को लिया और अपने सीने से लगाया और लबों को चूम के एक सवाल किया कि बेटा ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन, अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो उसका इजहार करो। अल्लाह अकबर। इसलिए कि कायनात आलम के खजानों की जो कुंजियां हैं वो हमारे अख्तियार में है। अल्लाह। विलायत तकवीनी है इमाम हुसैन के पास, विलायत कुबरा है, विलायत तकवीनी है, अख्तियारात हैं इमाम हुसैन के पास। इसे कहते हैं कायनात आलम के खजानों की कुंजियां दस्ते इमाम हुसैन में है। तो लबों को चूम के कहा कि मेरे लाल कोई ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है तो उसका इजहार करो। अब जुमला सुनेंगे, इमाम मुस्कुराए, बचपना है, 3 बरस का सिन है, मगर आप सुनेंगे हजारों आरिफों के मकोले कुर्बान हो जाए मेरे इमाम के इस एक जवाब पर। अरे कहाँ है आप? हजारों आरिफों के मकोले कुर्बान हो जाए इमाम के इस एक जवाब पर। इमाम ने एक जुमला कहा, हाँ बाबा बस एक ख्वाहिश है। तो सैयद शोदा तड़प के कहते हैं कि सैयद सज्जाद ने पहली मर्तबा अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि बेटा अपनी ख्वाहिश का इजहार करो। तो इमाम ने मुस्कुरा के कहा कि बाबा मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी कोई ख्वाहिश ऐसी ना हो जो ख्वाहिश परवरदिगार के खिलाफ हो। बाबा हमारी कोई ख्वाहिश ऐसी ना हो। हैदरी कहा बाबा हमारी कोई ख्वाहिश ऐसी ना हो जो ख्वाहिश परवरदिगार के खिलाफ हो। अब अगर कुरान आके कह दे ये कुछ नहीं चाहते, ये वही चाहते हैं जो खुदा चाहता है, शायद यही सबब है कि इनको कहते हैं आले मोहम्मद अल्लाह की मशीयत है। अल्लाह अकबर, यह है मशीयतुल्लाह। ये वही चाहते हैं जो खुदा चाहता है, और ये जो चाहे बस फिर वही खुदा चाहता है। हमारी कोई ख्वाहिश ऐसी ना हो जो ख्वाहिश है परवरदिगार के खिलाफ हो। ये इमाम का पहला जवाब बिल्कुल कदम ब कदम आपको पढ़ के सुनाऊंगा। 3 बरस का सीन है या 4 बरस का सीन है, और इमाम ने जवाब दिया। ये है आपके चौथे इमाम, ये है अली इब्न हुसैन। आप सुनिए, अब इमाम का अभी बचपना है या इमाम की भी जवानी है, लेकिन इमाम अली मकाम अभी जिंदा है। तो शायद ज़ैनुल आबिदीन कमसिन है या अभी नौजवान है या बचपना है कि एक शायराए आम से गुजर रहे हैं, एक कयाबान से गुजर रहे हैं। अब सुनिए हुकूक क्या है नबी इमाम को सुने आप, जो कि सब्जेक्ट आपने दिया है, हुकूक क्या है नबी इस्लाम को सुने आप।
کیا دیکھا کہ امام نے وہاں پہ بہت سارے ٹریز لگا رکھے ہیں، امام نے بہت سارے درخت لگا رکھے ہیں، وہاں نوجوان کھڑے ہیں، وہاں بچے کھڑے ہیں جو ان کی عادت ہے وہ پتوں کو، لیوز کو توڑ رہے ہیں، مسل رہے ہیں، زمین پہ پھینک رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے امام قریب گئے اور جانے کے بعد یوتھ سے مخاطب ہوئے، بچوں سے مخاطب ہوئے، نوجوانوں سے مخاطب ہوئے، کہتے ہیں خبردار خبردار، کبھی کسی درخت کے پتے کو بھی بغیر سبب، بغیر ریزن کے نہ توڑنا۔ امام فرما رہے ہیں۔ امام کی سیرت کو آپ ویسٹرن ورلڈ میں پیش کیجئے، یہ والا اسلام، اسلام آل محمد ہے جس کو آپ آل محمد، اسلام آل محمد کی نظر میں یہ والا وہ اسلام ہے کہ جس کو آپ ویسٹرن ورلڈ میں پیش کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون اس والے اسلام سے ہیٹ محسوس کرے گا۔ کہا خبردار کسی درخت کے پتے کو بھی بغیر سبب کے نہ توڑنا۔ لوگوں نے سر اٹھایا تو ایک مرتبہ امام نے مسکرا کے کہا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ہر درخت اپنے پتے کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں اپنے رب کی تسبیح کرتا ہے۔ درخت اپنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے پتوں کے ذریعے اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی تسبیح کرتا ہے۔ اور جب لوگوں نے سر اٹھا کے امام کو دیکھا تو امام نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہاں پہ دیکھا، یعنی حقوق کو زین العابدین پیش کر رہے ہیں عبادت کے آئینے میں۔ اب آئیے امام زین العابدین کے دو بہت بڑے کنٹریبیوشن کو اگر آپ دیکھیں، ان کی طرف اشارہ کروں کہ سب سے بڑا جو امام کا کنٹریبیوشن ہے وہ ہے واقعات کربلا کو نقل کرنا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے لے کر اور جب تک امام زندہ رہے 40 برس تک صرف واقعے کربلا کو نقل کرتے رہے، اور کربلا کے واقعے کو پورا سم اپ کر کے اور پورا مقتل جو ہے وہ امت کے سامنے پیش کیا، اور جب تک زندہ رہے کربلا کو پیش کرتے رہے۔ ہر لمحہ، ہر لہجہ امام زین العابدین کربلا کو پیش کر رہے ہیں، یا اسلام محمدی کو، جو صحیح اسلام، جو صحیح معارف اسلامی ہے، اس کو امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیے سب سے بڑا جو کنٹریبیوشن ہے وہ امام کا صحیفہ سجادیہ ہے۔ اگر موقع ہوتا تو میں صحیفہ سجادیہ کا انٹروڈکشن آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ یہ صحیفہ سجادیہ جس کو کہتے ہیں زبور آل محمد، یہ صحیفہ سجادیہ جسے آپ کہتے ہیں انجیل آل محمد، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن اور نہج البلاغہ کے بعد اگر سب سے بڑا مرتبہ ہے تو صحیفہ سجادیہ کا ہے، صحیفہ کاملہ کا ہے، جس کو آپ جا کے پڑھیں تو تقریباً 40 مناجات ہیں اور اس کے بعد دعائیں ہیں امام کی، مگر وہ عام دعائیں نہیں ہیں۔ ان دعاؤں کو امام نے وسیلہ بنایا معارف اسلامی کو پیش کرنے کے لیے، ان دعاؤں کو امام نے وسیلہ بنایا کہ مسلمان آ کے پہچانے کہ بنی امیہ کا اسلام اور تھا، آل رسول کا اسلام اور تھا۔ توحید کو امام پیش کر رہے ہیں، نبوت کو پیش کر رہے ہیں، عصمت کو پیش کر رہے ہیں، اختیار آل محمد کو پیش کر رہے ہیں، ولایت کو پیش کر رہے ہیں، ولایت تکوینی کو پیش کر رہے ہیں، قرآن مجید کے معارف کو پیش کر رہے ہیں۔ امام نے وسیلہ بنایا کہ اگر تم ہمیں ممبر پہ نہیں بیٹھنے کی اجازت دو گے، اگر مسجد رسول میں جا کے خطبہ نہیں دے سکتے، تو امام اپنے جد کی قبر پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، وہاں پہ جا کے اللہ سے راز و نیاز کرتے تھے، اللہ سے گفتگو کرتے تھے، جو راوی ہوتے تھے امام کے شاگرد ہوتے تھے ان دعاؤں کو کمپائل کرتے تھے، بلکہ خود امام کے بیٹوں نے، جس میں حضرت زید بھی ہیں اور حضرت زید کے بیٹے بھی ہیں، یعنی امام زین العابدین کے بیٹے نے اور امام زین العابدین علیہ السلام کے ڈائریکٹ پوتے نے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو نقل کیا ہے اور پوری صحیفہ سجادیہ کو کمپائل کیا ہے۔ یہ سند ہے، یہ دوسرا کنٹریبیوشن ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے یہاں پر جو حضرت آیت اللہ محمد تقی مجلسی، جن کو ہم مجلس اول کہتے ہیں، جو علامہ مجلسی کے بھی والد گرامی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ کی سند کے سلسلے میں میرے پاس کئی لاکھ اسناد موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ محمد تقی مجلسی، جن کو ہم مجلس اول کہتے ہیں، جو علامہ مجلسی کے بھی والد ہیں، جنہوں نے اس بہار الانوار کو لکھا ہے، علامہ مجلسی جنہوں نے 110 والیوم میں سے بہار الانوار کو لکھا ہے، اس کے بعد بہت سی کتابوں کو کی تصانیف اور بہت سی کتابوں کو لکھا ہے، کمپائل کیا ہے، تو علامہ مجلسی کے جو والد ہیں محمد تقی مجلسی، وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف صحیفہ سجادیہ کے سلسلے میں کئی لاکھ اسناد میرے پاس موجود ہے کہ تمام تر دعائیں وہ ہیں جن کا تواتر ثابت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے مل کے، محمد وآل محمد۔
इसके बाद इमाम की वो तवील हदीस भी है और उसके असनाद भी हमारे पास मौजूद हैं और हमारी बड़ी बड़ी किताबों के अंदर, जिसका नाम है रिसालतुल हुकूक, जिसमें इमाम ने 51 राइट्स पेश किए हैं। और कोई शय ऐसी नहीं है कि जहां पर इमाम ने हुकूक को पेश ना किया हो। ये इमाम की एक बड़ी तवील हदीस थी और बाद में पूरी किताब पब्लिश होकर आपके सामने आई और तकरीबन 50 से ज्यादा इसकी शरह लिखी गई और दुनिया की हर जिंदा लैंग्वेज में इस किताब का तर्जुमा हुआ रिसालतुल हुकूक। ये इमाम का दूसरा कंट्रीब्यूशन है। अब आप सुनिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सुने और इमाम की सीरत को सुने। इमाम इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़े हैं। आप जरा तो सुनिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सुनिए। कहाँ खड़े हैं? इब्ने ज़ियाद के दरबार में। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में तोक है, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां और जिंदान में खड़े हैं। कूफे में काफिला पहुंच चुका है और ये जो अय्याम से आप गुजर रहे हैं, ये भी अय्याम सफर है, जो कि काफिला करबला से कूफे की तरफ जा रहा है। तो वहां तक तो इब्ने ज़ियाद बैठा हुआ है। इब्ने ज़ियाद मलून को आप जानते हैं कि जो आवारा माँ का बेटा था। अल्लाह अकबर। आइमा ने इसका नाम लेके इब्ने ज़ियाद के ऊपर लानत की है। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, इसके नाम के साथ लानत है इसके ऊपर। ये तख्त पे बैठा हुआ है और एक मर्तबा ये जसारत करता है और आपके इमाम से सवाल करता है कि ये बताइए कि आपका नाम क्या है। तो मौला का नाम क्या था? अली ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन। ये तो इमाम के टाइटल है, ये तो इमाम की अलक़बात है, सिफात को मद्देनजर रखते हुए। इमाम का नाम क्या है? अली इब्नुल हुसैन। इमाम का नाम अली है। तो मौला ने बड़े प्राउड के साथ, बड़े इफ्तिखार के साथ कहा कि मेरा नाम अली है। बस जैसे ही ये सुना तो सवाल करता है कि वो जो करबला में थे 18 बरस के, उनका नाम क्या था? तो मौला ने कहा कि वो भी अली थे। कहा वो जो दरमियान के थे उनका नाम क्या था? अली औसत। कहा वो भी अली थे। कहा वो जो करबला में 6 महीने का या शीरखार था, जो शशबा था, उनका नाम क्या था? कहा वो भी अली थे। वो सवाल करता जा रहा है अमीर अल मोमिनीन के पोतों के मुतालिक, वो सवाल करता जा रहा है इमाम हुसैन की औलाद के मुतालिक। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन सर उठा के प्राउड के साथ कहते हैं कि उस बेटे का नाम भी अली था, उस बेटे का नाम भी अली था, उस बेटे का नाम भी अली था, उस बेटे का नाम भी अली था। अरे कहाँ है आप? मेरे साथ हैं आप? सवाल कौन कर रहा है? इब्ने ज़ियाद। बस एक मर्तबा ये परेशान हुआ और ये तड़प के झुंझलाहट के साथ कहता है, कहा कि ज़ैनुल आबिदीन ये तुम्हारे बाबा को क्या हो गया था? कहा जो बेटा देखो करबला में उसका नाम अली, हुसैन के जिस बेटे को देखो उसका नाम अली। आपके बाबा को क्या हो गया? बस इमाम ने कोई जवाब नहीं दिया, सर उठा के कहा हाँ ये सवाल वो ही कर सकता है जो खुद इब्ने ज़ियाद हो। हाय हाय बैठे हैं कसम खुदा की। बाज नाम तो ऐसे जिसका तर्जुमा नहीं कर सकते। इब्ने मुसाफिर ये तारीख में नाम है, इब्ने कसीर, इब्ने अवाम। अब किस किस के पीछे जाएंगे आप? तो मौला ने कहा मुस्कुरा के, कहा ये सवाल वही कर सकता है जो इब्ने ज़ियाद हो। अच्छा अगर आप मुतवज्जे हो गए तो इसका नाम है जो तख्त पे बैठा हुआ है। यानी ऐसे अफराद ज़ैनुल आबिदीन से सवाल कर रहे हैं अली के सिलसिले में कि अगर खानदान रिसालत को हटा दो तो उनके मुकाबले पर उम्मत ने तख्ते हुकूमत पे ऐसे ऐसों को बिठाया कि जिनकी वल्दियत का फैसला जरगों में हुआ करता था। आपने देखा यानी अली के मुकाबले पे, हुसैन के मुकाबले पे, हसन के मुकाबले पे, ज़ैनुल आबिदीन के मुकाबले पे, मोहम्मद मुबाकर के मुकाबले पे ऐसे ऐसे अफराद को सेलेक्ट करके इंतखाब करके तख्ते हुकूमत बिठाया गया कि जिनकी वल्दियत का फैसला पंचायत में हुआ करता था और जिससे जिसकी सिफात मिल जाया करती थी उसी की तरफ उसकी वल्दियत को मंसूब कर दिया जाता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ऐसे अफराद क्या समझे कि अली किसे कहते हैं और फातिमा किसे कहते हैं? तो वो सवाल कर रहा है आपके बाबा को क्या हो गया था? कहा तू है इब्ने ज़ियाद, मगर बता तेरे बाप का नाम क्या था? तो आप जानते हैं इसके बाप का नाम क्या था? ज़ियाद इब्ने अबी का, ज़ियाद अपने बाप का बेटा। ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है।
زیاد ابن ابی کا، بھائی آج تو آپ سنیں گے نا چوتھے امام کا تذکرہ، چونکہ آج تو خاص شب شہادت ہے نا، اور میں فضائل اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق کے آئینے میں آپ کو پوری مجلس پڑھ کے سناؤں گا اور معرفت کے آئینے میں پڑھ کے سناؤں گا۔ تو ہاں کہا کہ تو اس کا بیٹا ہے جس کا نام تھا زیاد ابن ابی کا۔ زیاد بس اپنے باپ کا بیٹا۔ وہ سوال کر رہا ہے امام سے کہ آپ کے بابا کو کیا ہو گیا؟ جس کو دیکھو سب کا نام علی۔ تو زین العابدین نے خوش ہو گیا اس وقت کہا پراؤڈ کے ساتھ، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے 100 بیٹے دے دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اگر خدا مجھے 100 بیٹے دے دیں اور خدا مجھے 100 بیٹیاں دے دیں تو میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا اور میں اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ ارے کہاں آیا؟ ہر بیٹے کا نام قیامت تک علی رکھوں گا، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ کہا وہ ابن زیاد ملعون سن، اور جو دربار میں درباری بیٹھے، محدثین بیٹھے، مفسرین بیٹھے، تابعین بیٹھے، وہ بھی سنے، اور جو امت بیٹھی ہے وہ بھی سنے کہ بیٹا جب اپنے باپ کے نام پر اپنے بچوں کے نام کو رکھتا ہے تو وہ افتخار محسوس کرتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ باپ علی کے جیسا ہو، ابن زیاد کے جیسا نہ ہو۔ نعرہ حیدری، مرشد الساجدین، نعرہ صلوات بر محمد و آل محمد، نعرہ صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ مگر شرط یہ ہے کہ باپ علی کے جیسا ہو، باپ حسین کے جیسا ہو۔ تو بیٹا جب اپنے ناں باپ کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے تو فقر و مباحت محسوس کرتا ہے، مگر شرط ہے علی جیسا ہو، ابن زیاد جیسا نہ ہو۔ آپ دیکھیے یہاں پر ہمارے یہاں خطابت کا جملہ بھی ہے، اور ویسے تو بڑی بحث ہے کہ ہمارے یہاں پر کربلا میں جتنے بیٹے ہیں امام حسین کے سب کا نام علی ہے، مگر یہ تو شناخت کے لیے تھا، علی ابن الحسین، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، یہ سب علی ہے۔ تو زیدی صاحب مرحوم علامہ اظہر حسن زیدی صاحب علی اللہ مقامہ، تاریخ خطابت کا یہ سب سے بڑا پلر ہے۔ یہ جو نقطوں میں مجلسیں پڑھتے ہیں، اس والی خطابت کے جو بانی ہے وہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب ہیں، اور ہم سب کے جو روحانی استاد ہیں وہ بھی زیدی صاحب مرحوم ہیں۔ بھائی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اکثر مجھ سے نارتھ امریکہ میں سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی ہر مجلس میں زیدی صاحب کو کیوں پڑھتے ہیں، ان کا ریفرنس کیوں دیتے ہیں؟ تو اصل میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، سنو، چراغ کو بجھانا گناہ ہوتا ہے، اگر چراغ سے چراغ کو روشن کرنا یہ عین شرافت ہوتا ہے۔ ارے کہاں بیٹھے آپ؟ دنیا پہ جتنے خطیب آتے زیدی صاحب کو سب پڑھتے ہیں، کوئی اپنے نام سے منسوب کرتا ہے نکتہ، کوئی زیدی صاحب کا نام لے دیتا ہے۔ ارے کہاں بیٹھے آپ؟ پڑھتے سب ہیں۔ تو اپنے محسنوں کو یاد رکھو، جو تاریخ خطابت کے پلر ہیں ان کا تذکرہ کرو۔ تو علامہ اظہر حسین زیدی علی اللہ مقامہ جب مجلس پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اگر خطابت کرنا ہے، مجلسوں کو پڑھنا ہے، یوتھ کو سمجھانا ہے تو شاہراہ حیات پہ جا کے بیٹھ جایا کرو، اور شاہراہ حیات پہ بیٹھ کے پھولوں کو چنتے رہا کرو، اس کا گلدستہ بنایا کرو، رات پہ ممبر پہ بیٹھ کے اس کی خوشبو کو بکھیر دیا کرو، اسی کا نام خطابت ہے۔ یعنی سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر دین کو سمجھانا چاہتے ہو تو زندگی کو وسیلہ بناؤ، چونکہ یہ جو دین ہے دین زندگی ہے، اسے زندگی سے سمجھو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ ارے کہاں بیٹھے آپ؟ تو زیدی صاحب سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ بتائیے حسین کے بیٹوں میں بڑا بیٹا کون سا ہے؟ بھائی میرے ساتھ ہے نا آپ؟ تو زیدی صاحب نے ممبر سے کہا تھا، لاہور کے پنجاب کے ممبر سے، یاد سنیے گا، کہ حسین کا جو سب سے بڑا بیٹا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، اہل سنت کو جا کے پڑھیں، اہل تشیع کو جا کے پڑھیں، اخیار کو جا کے پڑھیں، بڑے بیٹے ہیں زین العابدین، چونکہ جب حسین کی شادی جناب شہر بانو سے ہوئی تو علی زندہ تھے۔ ارے کہاں ہے آپ؟ اور یہ شادی ہوئی ہے 36 ہجری میں، میرے خیال سے متوجہ نہیں ہوئے، یہ شادی ہوئی ہے سن 36 آفٹر ہجرہ، اور علی کا جو دور خلافت ہے وہ 36 ہجری سے 40 ہجری ہے۔
یہ 4 سالہ نظام خلافت ہے نا آپ کے مولا کا. یہاں سے علامہ طاہر القادری کو جواب مل جانا چاہیے جو کہتے ہیں کہ بی بی شہر بانو دوسرے خلیفہ کے دور میں آئی تھی اور علی نے حسین کی شادی شہر بانو سے کرائی. تو ان کو جا کے بتائیے کہ ایران فتح ہوا تھا 16 ہجری میں. تو جناب شہر بانو خلیفہ دوم کے زمانے میں مدینے کہاں آ گئی؟ جناب شہر بانو کا عقد اور امام حسین کا جو پہلا عقد ہے، پہلی شادی، پہلا نکاح شہر بانو سے ہے، اور وہ اس وقت ہوا جب علی مسند خلافت میں تھے. تو علی کے دور خلافت میں شہر بانو آئی ہے. اس کا مطلب طاہر القادری صاحب شہر بانو شہزادی کی حیثیت سے آئی ہے، کنیزوں کی حیثیت سے نہیں آئی ہے. کبھی یہ میرا سبجیکٹ ہوگا یا مجھے آپ موضوع دیجئے گا یا مجھے میسج کر دیجئے گا تو میں جناب شہربانوں کی تاریخ اور پورا شجرہ اور پورا بیک گراؤنڈ اور تاریخ کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کر دوں گا. مگر جو اہل ایمان بیٹھے ہیں یہ اہل علم کا مجمع اشارہ کافی. تو شہر بانو کی شادی 36 ہجری میں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ 38 ہجری میں زین العابدین پیدا ہوئے. یہ تو عقل کا تقاضا بھی ہے. اگر 16 ہجری میں دور خلافت ثانی میں، یعنی اگر مسلمانوں کے خلیفہ جو عمر ہیں اگر ان کے زمانے میں شہر بانو کنیز کی حیثیت سے آئیں گی اور 16 ہجری میں شادی دکھاؤ گے تو امام حسن تو خود 11 یا 12 برس کے ہیں. ارے کہاں بیٹھے آپ بھائی؟ 16 ہجری میں تو حسن اور حسین خود بچے ہیں. ابھی کیسے ممکن ہے کہ شہر بانو سے شادی تو ہو جائے دوسرے خلیفہ کے دور میں 16 ہجری میں، اور بیٹا پیدا ہو 38 ہجری میں، یعنی 24 برس آپ نے امام حسین کو لاولد دکھا دیا. ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یہ تو عقل سے بعید ہے نا باتیں. تو اب بہرحال یہ میرا سبجیکٹ جناب شہربانو نہیں، یہ تو میں نے اشارہ کیا. امام زین العابدین اگر پیدا ہوئے 38 ہجری میں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ابھی آپ جا کے اسٹڈی کر لیں 38 ہجری میں، اور علی موجود ہیں. تو زیدی صاحب نے کہا کہ حسین کا پہلا بیٹا کون؟ زین العابدین کا. ان کا نام علی ابن الحسین کا چھوٹا بیٹا زین العابدین کے بعد کہا کہ علی اکبر. تو زیدی صاحب پہ طنز کیا گیا کہ جو چھوٹا بیٹا تھا اس کا نام علی اکبر. اصل میں تو زین العابدین کا نام ہونا چاہیے علی اکبر، اور علی اکبر کو ہونا چاہیے صرف علی ابن الحسین یا علی اوسط یا علی اصغر. مگر زین العابدین کا نام حسین نے علی اکبر کیوں نہیں رکھا؟ تو زیدی صاحب نے کہا کہ تمام جو تاریخی گفتگو ہے، جو علمی گفتگو ہے، وہ اپنی جگہ کہ ہر بیٹے کا نام علی تھا، مگر یاد رکھو اس سے بھی علی کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے. جب زین العابدین پیدا ہوئے تو علی زندہ تھے. جب زین العابدین پیدا ہوئے تو علی زندہ تھے. کہا بھلا حسین کی یہ مجال کہ علی کے ہوتے ہوئے بیٹا علی اکبر ہو جائے. ارے حیدری ایک اور بلندر صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. جی یہ جو سو کالڈ علماء ہیں جنہوں نے منہاج القرآن کو بنایا ہے طاہر القادری صاحب، یہ انہی کی گفتگو ہے. میں نے اس لیے لفظ علماء آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ جو ان کے فالوورز ہیں وہ بھی سمجھ جائے کہ جو ان کی نظر میں بہت بڑی اوتھینٹک پرسنالٹی اور جو بڑی شخصیت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ جو ان کے فالوورز ہیں جو ان کی نظر میں وہ ان کو بہت بڑا لیڈر سمجھتے ہیں، اور انہوں نے پورا لیکچر چھوڑا ہے، پورا انہوں نے درس دیا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں اور جناب شہربانو کے سلسلے میں. تو انہوں نے کہا کہ صاحب جناب شہربانو آئی ہے ہمارے دوسرے خلیفہ کے دور میں، اور سب سے بڑا احسان کیا امام حسین پر کہ شہربانو سے شادی کرائی، اور پھر شیعوں کے اوپر احسان کہ چوتھے امام پیدا ہوئے. تو آپ جا کے اپنے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کو سمجھائیے کہ 16 ہجری میں ایران فتح ہوا تو حسین تو خود ابھی بچے ہیں.
ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ مگر بہرحال گفتگو یہ ہے کہ جب علی موجود تو علی ابن الحسین علی اکبر کیسے ہو جائے؟ یہ تہذیب ہے خاندان رسالت کی. بھائی صلوات پڑھ دے مل کے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب یاد سے سنیے یہ ابن زیاد کے دربار میں یعنی بالکل میں تمام اسٹیجز ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے جو کچھ پارٹس ہیں ان کو تبرکاً آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بس ایک صفت امام کی اور اس کے بعد امام کی زندگی کا ایک معجزہ یا واقعہ. اب پھر مصائب کی طرف چلوں گا انشاءاللہ. کل نظام عدل اور نظام جسٹس کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو ہوگی اور کل کی مجلس بہت اہم مجلس رہے گی. دیکھیے نام علی ابن الحسین, والدہ شہر بانو, والد امام حسین. خاندان دیکھیے ہوتی ہے نوشیروان عادل کی, اور نوشیروان عادل وہ بادشاہ ہیں کہ جس کے جسٹس اور جس کے عادل کی تعریف مدینے میں رسول نے کی. اللہ اکبر. مکے میں بیٹھ کے رسول اللہ نے نوشیروان عادل کے عادل کی تعریف کی ہے. آپ نے سلسلہ عادل کو دیکھا, آپ نے نظام عدل کو دیکھا, آپ نے نظام جسٹس کو دیکھا. سرکار کا مشہور جملہ کہ نوشیروان عادل جب نظام عدل پہ بیٹھتا تھا اور مسند عدل پہ بیٹھتا تھا, جب انصاف کرتا تھا, نہ وہ مذہب پوچھتا تھا نہ قبیلہ پوچھتا تھا. خالی اپنے ملکوں کے اوپر اسلامی حکومت کا لیبل لگانے سے کوئی ملک اسلامی نہیں بن جاتا جب تک وہاں پہ نظام عادل نہ پایا جائے, جب تک وہاں پر نظام جسٹس نہ پایا جائے. رسول اللہ نے یہ کہہ کے خراج عقیدت پیش کیا کہ کیا کہنا نوشیروان عادل کا کہ جب وہ تخت حکومت پہ تھا اور مسند عادل پہ بیٹھتا تھا اور عدالت پہ بیٹھتا تھا, تو جب وہ فیصلہ کرتا تھا وہ قبیلہ نہیں دیکھتا تھا, کلر نہیں پوچھتا تھا, ملک نہیں پوچھتا تھا. اللہ اکبر. یہ ہے نظام عدل. اب علی ابن الحسین, نام علی ابن الحسین, مگر جو صفات دیکھیں یہ اعلیٰ مجلسی کا جو ولیوم میرے سامنے رکھا ہوا ہے ولیوم نمبر 6, اس پہ باقاعدہ سے انہوں نے بحثیں کی ہیں صرف القاب امام زین العابدین کے سلسلے میں. امام کے ٹائٹل, امام کی کنیت اور امام کے القاب کے سلسلے میں کہ امام کی کون کون سی کنیتیں تھیں, امام کے کون کون سے القاب تھے. اس کے بعد انہوں نے ثابت کیا کہ آل محمد کو جیسے نام اللہ کی طرف سے ملتا ہے ویسے آل محمد کو خطاب اور یہ لقب اور ٹائٹل بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے. کہاں ہے آپ؟ زین العابدین یہ ٹائٹل بندوں نے نہیں دیا, یہ آواز بھی غیب سے آئی تھی. میرے پاس وقت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ جب شیطان نے انگوٹھے کو چبانے کی ناکام کوشش کی, یہ میں نے لفظ استعمال کیا ہے ناکام, جب انگوٹھے کو چبانے کی ناکام کوشش کی اور اس نے اپنی شکست کا اعلان کیا اور یہ مسجد سے نکلا تو کہا زین العابدین میں ہارا تم جیتے. آج مسلمان چاہے جتنی نماز پڑھ لے وہ مسجد سے فاتح بن کے نکلتا ہے کہ ہم جیت گئے, شیطان ہار گیا. شیطان نے کبھی نہیں کہا تم جیتے میں ہارا, بس ایک سجدہ, ایک عبادت, ایک قیام جہاں شیطان نے بھی کہا علی کے بیٹے تم جیتے میں ہارا. بھائی سلامت رہیے اور سلامت رہیے. اور پھر غیب سے آواز آئی کہ ہم نے عبادت کرنے والے بہت دیکھے مگر انت زین العابدین. آپ تو عبادت کرنے والوں کے زینت ہیں, آپ تو عبادت کرنے والوں کے سید سردار لیڈر اور آقا اور امام ہیں. یہ لقب, یہ ٹائٹل, یہ آواز بھی غیب سے اللہ کی طرف سے آئی. آپ سنیے امام کا مشہور لقب سید الساجدین, اور اسی لفظ سید الساجدین کی بنیاد پہ, کثرت عبادت کی بنیاد پہ آپ کو کہتے ہیں سجاد. یہ سنیے آپ, سجاد آپ کا نام بھی ہے مگر آپ کا نام ہے اسم کی بنیاد پر, صفت کی بنیاد پہ نہیں. لیکن چوتھے امام جو سجاد ہیں یہ صفت کی بنیاد پہ سجاد ہیں. سجدہ آپ بھی کرتے ہیں, سجدہ وہ بھی کرتے ہیں, مگر آپ ہے ساجد, وہ ہے سجاد.
اس فرق کو، لفظ ساجد کو اور لفظ سجاد کے فرق کو اگر سمجھنا ہے تو جا کے عرفا سے پوچھئے کہ سجاد کسے کہتے ہیں۔ ایک جملے میں فرق کو واضح کر دوں، آپ کے ہاں تو شورا بیٹھے ہیں، سو سلام پڑھنے والے بیٹھے، اہل ادب کا مجمع بیٹھا ہے، آپ تو صاحبان علم ہے، سین حوزے کا مجمع، کوالیفائیڈ مجمع ہے۔ آپ کا آنے والا طبقہ ویل کوالیفائیڈ مجمع ہے، 10 برس 12 برس سے میں اس کراؤڈ کو پہچانتا ہوں، آپ تو اشاروں میں سمجھیں گے۔ بھائی ساجد اور ہوتا ہے، سجاد اور ہوتا ہے، اس فرق کو عرفا سے جا کے سمجھیے، سنیں گے آپ۔ جو اپنے سجدوں کے لیے پاک زمین کو تلاش کرتا پھرے اسے ساجد کہتے ہیں، اور پاک زمین جس کے سجدوں کو تلاش کرتی پھرے اسے سجاد کہتے ہیں۔ مولا سید الساجدین، نعرہ سلوات۔ جو اپنے سجدوں کے لیے پاک زمین کو تلاش کرتا نظر آئے اسے ساجد کہتے ہیں، اب پاک زمین جس کے سجدوں کو تلاش کرتی ہوئی نظر آئے اسے سجاد کہتے ہیں۔ یہ سید سجاد ہیں، زین العابدین، سید الساجدین، سید سجاد۔ آپ سنیے بس ایک واقعہ اور زحمت تمام، اور یہ میں انٹینشنلی واقعہ پڑھ رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے، جو کہ آج کل اصل میں مجلسوں کے سبجیکٹ ایسے ہو گئے کہ مجلسوں سے معجزات کو بھی مائنس کر دیا ہے اور مجلسوں سے واقعات کو بھی مائنس کر دیا گیا ہے۔ 2 یا 3 منٹ کے اندر میں اس واقعے کو آپ کے سامنے پڑھوں گا اور مصاحب کی طرف چلوں گا۔ واقعہ سب کا سنا ہوا ہے، لیکن میں نے کل آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ غدیر کی سیرت پہ عمل کریں، جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کا انتظار کریں، پیچھے والوں کا، پیچھے والے آپ کے بچے ہیں۔ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ امام کا ایک چاہنے والا تھا، اور ہر سال جب حج پہ آتا تھا تو کہتا تھا کہ حج اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک جو وارث کعبہ ہے مدینے جا کے اس کی زیارت نہ ہو جائے۔ ہے نا اس واقعے کو یہاں سے ایک دلیل قائم کرنی ہے۔ واقعہ پرانا نقطہ بالکل نیا ہوگا اس مجلس میں، اور تحفہ ہوگا ہمارے عزاداروں کے لیے اور دوستوں کے لیے۔ تو جب وہ آتا تھا مدینے میں امام سے ملاقات کرنے کے لیے تو اس کے ملک اور اس کے شہر کے جو خاص تحفے جو گفٹ ہوتے تھے وہ خرید کے امام کے لیے لے کر آتا تھا۔ اس کی زوجہ امام کی بہت چاہنے والی تھی، وہ بھی امام کے اوپر فدا تھی، وہ بھی امام کی ولایت کا اقرار کرتی تھی، مگر زوجہ میں اور شوہر میں اکثر ہنسی اور مذاق چلتی ہے۔ تو جب ایک سال یہ جانے لگا امام کی زیارت کے لیے اور بہت سارے تحائف اور اس نے گفٹ خریدے امام کے لیے، تو زوجہ نے ایسے ہی مسکرا کے کہا اس کو چھیڑنے کے لیے کہ یہ کیسا ون سائڈ لو ہے، یہ کیسی ایک طرفہ محبت ہے۔ تم مدینے جاتے ہو اپنے امام سے ملنے کے لیے تو بہت سے تحفے لے کے جاتے ہو اور بدلے میں تمہارے امام تو تمہیں کچھ بھی نہیں دیتے۔ میں نے واقعہ اس لیے پڑھ کے سنایا، یہیں سے نقطہ لیجئے، یہیں سے تبرک لیجئے۔ ایسا عقیدہ چاہتے امام آپ سے، اب سنیے آپ۔ خالی زبان سے اقرار کر دینا اس کا نام شیعت نہیں ہے، اگر شیعت ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اس کے صفات ہونے چاہیے۔ سنیں گے آپ؟ جیسے ہی زوجہ نے کہا کیسی محبت ہے، یہ دل تھالم کے زمین پہ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ تو نے کیا غضب کر دیا، تو نے تو قیامت برپا کر دی۔ کہ کیا ہوا؟ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اب سنیں گے آپ عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ یہ رو کے کہتا ہے، تڑپ کے کہتا ہے کہ تو نے جو کچھ کہا فضا نے تیری آواز امام کے کانوں تک پہنچا دی ہوگی۔ یہ عقیدہ لے کر آئیے، یہ عقیدہ جو کچھ کر رہے ہیں مشیت کے نمائندے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو نے جو کچھ کہا فضا نے تیری آواز امام کے کانوں تک پہنچا دی۔ میں واقعہ پڑھ کے نہیں امام دسترخوان پہ یہ پہنچا، امام نے اس کا استقبال کیا کہ آؤ ہم تمہارا ہی تو انتظار کر رہے تھے۔ آل محمد کے گھرانے کی تہذیب یہ تھی کہ اگر کوئی مہمان آتا تھا تو امام اپنے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ دھلاتے تھے۔ بھائی میرے ساتھ ہے نا آپ؟ اگر کوئی مہمان آتا تھا تو امام اس کے ہاتھ دھلاتے تھے۔ یہ اہل بیت رسالت کے گھرانے کی تہذیب تھی نا۔ امام نے اس سے کہا کہ آؤ ہم تمہارے ہاتھ دھلائیں، مگر اس نے تڑپ کے کہا کہ نہیں مولا، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں، میرے ساتھ رہیے گا، میں چاہتا ہوں ہاتھ دھلاؤں۔ امام کبھی اجازت نہ دیتے اگر آپ کو جواب دینا مقصد نہ ہوتا۔
اگر آپ کو جواب دینا مقصد نہ ہوتا، امام اس تہذیب کے برعکس کا بھی کام نہ کرتے۔ جب اس نے اصرار کیا، امام تشت لے آئے، پانی لے آئے، کہا آؤ آ کے ہمارے ہاتھ دھلا دو۔ اب امام کے وہ ہاتھ دھلا رہا ہے اور امام ہاتھ دھو رہے ہیں، وہ پانی ڈال رہا ہے۔ جملہ کہہ دوں کہ پانی امام کے ہاتھوں کو چوم چوم کے تشت مبارک میں گرنے لگا، اور امام نے مسکرا کے اس سے کہا کہ ذرا جھک کے دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مولا نیچے تشت میں پانی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ولایت تکوینی۔ امام نے کہا پانی نہیں ہے، یہ موتی ہے، روبیز۔ جیسے ہی ولایت تکوینی، جیسے ہی مشیت کے نمائندے نے کہا کہ پانی نہیں ہے، روبیز ہے، پانی نے روبیز اور موتی کا پیکر اختیار کر دیا۔ اب وہاں پانی نہیں تھا، وہاں پہ موتی تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ واقعہ، یہ معجزہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب آپ ولایت تکوینی کو پڑھ کے آئیں گے، اختیار آل محمد کو پڑھ کے آئیں گے۔ اس نے کہا مولا آپ نے صحیح کہا، نیچے موتی ہے۔ کہا پھر پانی ڈالو۔ اس نے پھر پانی ڈالا۔ امام نے کہا اب کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا نیچے موتی ہے، روبیز، روبیز کے اوپر پانی ہے۔ مولا نے کہا پانی نہیں ہے، یاقوت ہے۔ جیسے ہی مشیت کے نمائندے نے کہا یاقوت، میرے الفاظ پہ توجہ دیجیے گا، پانی نے یاقوت کا پیکر اختیار کر لیا۔ اب پانی نہیں ہے، یاقوت ہے۔ مولا نے کہا پھر پانی ڈالو۔ اس نے پھر پانی ڈالا۔ کہا کہ اب کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ نیچے موتی ہے، موتیوں کے اوپر یاقوت ہے، یاقوت کے اوپر پانی ہے۔ امام نے مسکرا کے کہا پانی نہیں ہے، یہ زمرد ہے۔ جیسے ہی مشیت کے نمائندے نے زمرد کہا، پانی نے زمرد کا پیکر اختیار کر لیا۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ ہمارے یہاں فرقہ جعفریہ میں معصوم کسے کہتے؟ سنو، معصوم جو کہہ دے بس وہی ہو جاتا ہے۔ عصمت ہے۔ محمد، یہ ولایت تکوینی ہے یا اختیار آل محمد ہے؟ معصوم ہو یا معصومہ، بھائی کہاں ہیں آپ؟ معصوم جو کہہ دے بس وہی ہو جاتا ہے۔ معصوم نے کہا زمرد، موتی، یاقوت، پانی نے موتی اور یاقوت اور زمرد کے پیکر کو اختیار کر لیا۔ امام نے کہا اپنی ابا لے کر آؤ اور اس کو اپنی ابا کے دامن میں بھرو اور اس کو جا کے اپنی زوجہ کی خدمت میں ہماری طرف سے تحفتاً پیش کر دینا۔ ارے کہاں ہے؟ اور اس سے یہ میسج دینا کہ ہم تمہارے حالات سے بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے۔ دنیا میں یہی دے سکتے ہیں جو آخرت میں دیں گے اس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ اور کہا پشیمان نہ ہونا، ہم جانتے ہیں تیری زوجہ کے دل میں چھپا ہوا عقیدہ کیا ہے، وہ ہمارے اختیار ولایت کو جانتی ہے، مگر وہ چاہتی تھی کہ مولا کے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور یہ اختیار امامت تجھے بھی دکھائے۔ ہر سال زیارت پہ جانا اور ہے، اختیار ولایت کو سمجھنا اور ہے۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اور امام نے کہا وہ میری ایسی عزادار، ایسی چاہنے والی، جب تک مدینے آ کے وہ میری زیارت نہ کر لے ملک الموت کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے جسم سے روح کو قبض کر سکے، اس لیے کہ ملک الموت کے اوپر بھی اختیار ہمارا ہے۔ بس بس تمام ہو چکا ہے، وقت تمام ہو چکا ہے۔ اب آئیے، میں نے واقعہ جو پڑھ کے سنایا اس کا راز سنے، میں اسکرین پہ اپنے دوستوں کو دیکھ سکتا ہوں، اپنے عزاداروں کو دیکھ سکتا ہوں، اور سلام ہو آپ سب پر، چونکہ میرے سارے دوست احباب اس وقت در بطول میں موجود ہیں اور میری بہت پرانی آشنائی ہے، اور جب سے سینٹر کی بنیاد پڑی میں اس سال سے مسلسل بلا فصل اس سینٹر میں پڑھتا رہا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے پیارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے چاہنے والے بہترین سامعین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ سنیں گے یہ واقعہ میں نے پڑھ کے کیوں سنایا۔ یہیں سے یہ جو اسکول آف تھوٹ ہے، مکتب وہابیت آل سعود، جو اصل میں آل یزید ہیں، بھائی کہاں ہے اب؟ انہوں نے مکتب وہابیت کی جب بنیاد ڈالی، انہوں نے کہا یہ سب شرک ہے، یہ سب شرک ہے۔ کیوں؟ کہ یاقوت اللہ بناتا ہے، موتی اللہ بناتا ہے، روبیز اللہ بناتا ہے، زمرد اللہ بناتا ہے، بندے کو امور تکوینی میں مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ کفر ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے۔ بھلا بندے کے پاس یہ اختیار کہاں؟ جہاں آل محمد کی بات آئی وہاں پر ان کی توحید زخمی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔
جہاں اپنے اہل بیت کے کوئی بھی فضائل پڑھے ان کی توحید جو ہے وہ زخمی ہو جاتی ہے. تو آپ سنیے کہ آل محمد یاقوت نہیں بنا سکتے، روبیز نہیں بنا سکتے، زمرد نہیں بنا سکتے. میرے ساتھ ہے نا در بطول کے سامعین، بس ایک جملہ یہ بتاؤ، ٹھیک ہے قرآن تو پڑھا ہے، یہ بتاؤ زندہ کرنا کس کا کام؟ اللہ کا کام. وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. جناب عیسیٰ کے لیے قرآن کہتا ہے وہ آتے ہیں ٹھوکر مارتے ہیں، کہتے ہیں گیٹ اپ، مردہ زندہ ہو رہا ہے. عیسیٰ کہتے ہیں ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کرتا ہوں. زندہ کرنا اللہ کا کام، اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں بھی زندہ کرتا ہوں. اب تو توحید زخمی نہیں ہو رہی. عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں زندہ کر رہا ہوں. اچھا مجھے بتائیں مسلمان بھائی، شفا دینا کس کا کام؟ اللہ کا. یا شافی یا کافی صرف اللہ ہے. عیسیٰ کہہ رہے ہیں مریض آتا ہے میرے پاس، پیشنٹ جسے لیپرسی ہے، لیکوڈورما ہے، مبروس ہے، مگر جب وہ میرے بیمارستان میں آتا ہے نہ میں علاج کرتا ہوں نہ ہاتھ بلند کرتا ہوں، میں ایسے اس سے ہاتھ کو ٹچ کرتا ہوں وہ ہیل ہو جاتا ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے. بتاؤ شفا دینا اللہ کا کام. اچھا ایک جملہ اور سنیے، خلق کرنا کس کا کام؟ اللہ کا کام. عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں پرندہ خلق کرتا ہوں، لفظ خلق ہے آیت میں، مٹی سے، اور میں پھونک مارتا ہوں، اڑا دیتا ہوں. عیسیٰ نے اپنے لیے لفظ خلق رکھا. اب آپ کو شرک نظر نہیں آ رہا ہے بھائی، جملہ کہہ دوں یعنی اختیار عیسیٰ کے قائل ہیں، اختیار عیسیٰ کے قائل ہے. در بطول میں دیکھ بیٹھنے والے اب ہاتھ اٹھا کے داد دیں گے. جملہ کہہ دوں مجھے نہیں پتا کتنے سمجھیں گے. اے بھیا، جس کی ولادت گھر کے باہر ہوئی جب اس کا یہ اختیار ہے تو جو اس کی ولادت گھر کے اندر ہوئی ہو. مولا کائنات نعرہ صلوات. قسم خدا کی اس لیے واقعہ پڑا، جس کی ولادت گھر کے باہر ہوئی ہو جب اس کا یہ اختیار، تو جس کی ولادت گھر کے اندر ہوئی ہو اس کا کیا اختیار ہوگا؟ اچھا عیسیٰ مردہ جلائیں، عیسیٰ شفا دیں، عیسیٰ مٹی سے خلق کریں، کہتے ہیں میں سب کچھ کرتا ہوں اللہ کی مرضی کی اجازت سے. باذن اللہ کے معنی میں سب کچھ کرتا ہوں اللہ کی مرضی کی اجازت سے. اے در بطول میں آنے والوں، جس کو اللہ کی مرضی سے اجازت مل جائے جب اس کا یہ اختیار ہو، تو جسے اللہ کی مرضی مل جائے اس کا اختیار بتاؤ. اچھا عیسیٰ شفا دیں، عیسیٰ ٹھوکر مارے، عیسیٰ خلق کرے، اور سارا اختیار ہے پھونک کا. عیسیٰ پھونک مارتے، زبان کو حرکت دیتے. اے بھیا، اے مکتب جعفری پہ اعتراض کرنے والوں، عیسیٰ کے منہ میں بتاؤ کس کی زبان؟ کہا عیسیٰ کے منہ میں عیسیٰ کی اپنی زبان. جملہ کہہ دوں جس کے منہ میں اپنی زبان ہو جب اس کا یہ اختیار ہے تو جس کی زبان کو اللہ لسان اللہ کہہ دے. ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، علی علی علی. عیسیٰ کا اختیار سمجھ میں آتا ہے، زین العابدین کے اختیارات آپ کی سمجھ میں نہیں آتے. بس یہ میں نے آج بہت اختصار کے ساتھ حقوق کے آئینے میں، عبادت کے آئینے میں، عرفان کے آئینے میں، صحیفہ سجادیہ کے آئینے میں، رسالت الحقوق کے آئینے میں، ابن زیاد کے دربار میں، اور عبادت کے آئینے میں آپ کے چوتھے امام کو پڑھ کے سنایا، اور ولایت تکوینی کے آئینے میں اور اختیار آل محمد کے آئینے میں آپ کے چوتھے امام کو اختصار کے ساتھ پڑھا. میرا وقت تمام ہو چکا ہے، 5 یا 6 یا 7 منٹ میرے پاس بچے ہیں، اور اس میں مجھے شب کی مناسبت سے مصائب بھی پڑھنے ہیں. کل کی مجلس بھی بہت خاص مجلس ہوگی، چونکہ نظام عادل اور نظام جسٹس کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور آخری مجلس ہوگی انشاءاللہ، اس میں بھی آپ شرکت فرمائیں گے. بس ایک مرتبہ بلند تر صلوات سے سہارا دے دیجیے مل کے. محمد و آل محمد بار دیگر صلوات.
صلی علی محمد و آل محمد۔ آج شب شہادت ہے، جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں وہاں پر ہمارے یہاں چونکہ تاریخ کا اختلاف ہے، ہمارے یہاں پر کل شب شہادت ہے مگر آپ کے یہاں پر آج شب شہادت ہے، اور جیسا کہ اناؤنسمنٹ ہوا کہ آج مرکزی امام بارگاہ در بطول میں انشاءاللہ آج تابوت بھی برآمد ہوگا، تابوت کی زیارت ہوگی۔ دعا کیجئے گا بیمار کربلا کے تابوت پر کہ پروردگار پوری دنیا سے کووڈ-19 کا خاتمہ ہو جائے، تاکہ ہم اس طریقے سے بیٹھ کے فرش عذاب حسین کا ذکر کر سکیں جس تہذیب سے ذکر کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ بہت تاخیر ہو چکی ہے، یہاں پر بھی ہمارے یہاں 12:30 رات کے بج چکے ہیں، بڑے اختصار کے ساتھ مصائب، لیکن میں نے کل بھی کہا تھا کہ دل بھر کے ماتم کی 72 کا داغ اٹھایا ہے، 35 برس، بعض روایت میں 40 برس، جب تک زندہ رہے میرے چوتھے امام روتے رہے۔ تاریخ میں ہے کہ صبح کا وقت آتا تھا تو امام روتے تھے، وقت عصر آتا تھا تو امام روتے تھے، سامنے پانی آتا تھا، دسترخوان پہ بیٹھتے تو گریہ فرماتے تھے، مسلسل روتے تھے، اور امام مدینے میں ہے، گریہ فرما رہے ہیں کہ اتنے میں امام کے شاگرد بھی ہیں اور امام کے خاص صحابی بھی ہیں، حضرت منہال امام کی خدمت میں پہنچے، اور حضرت منہال جا کے کہتے ہیں کہ مولا آپ کا تعلق تو خاندان رسالت سے ہے، کب تک روئیے گا؟ جو کہ مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، شہادت تو آپ کے خاندان کا ورثہ ہے، لو رونے والو، رونے کے لیے امام کا ایک جملہ کافی، کہا منہال تم ہمارے چاہنے والے ہو، ہماری چوکھٹ میں بیٹھتے ہو، تم ہمارے شاگرد ہو، مگر تم نے انصاف نہ کیا۔ منہال یعقوب کے 12 بیٹے تھے، صرف ایک بیٹا یوسف نظروں سے غائب ہوا، اور علم عصمت اور علم نبوت سے یعقوب جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، یوسف زندہ ہے، مگر یعقوب اتنا روتے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، یعقوب کی کمر جھک گئی، یعقوب کے اوپر ضعیفی طاری ہو گئی۔ منہال ایک بیٹا غائب ہوا تو یعقوب صبر نہ کر سکے، یعقوب میں نے کربلا میں 18 بنی ہاشم کے جنازوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہت روتے ہیں نا آپ کے عزا خانے میں، بڑا گریہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ خوش نصیب ہے، کم از کم اپنے امام بارگاہ میں بیٹھ کے تابوت تو اٹھائیں گے۔ ہمیں دیکھیے ہم اپنے اس کمرے میں بند ہو کے دور سے اس تابوت کی زیارت کریں گے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ یہ کیفیت ہے کہ چوتھے امام کی زیارت سے محروم ہیں، چوتھے امام کے تابوت کو بوسہ دینے سے محروم ہیں۔ دعا کرو خدا ایسا محرم کبھی نہ آئے کہ کربلا کے اس غریب، اس مسافر کے تابوت کو ہم کاندھا نہ دے سکے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ منہال صرف ایک بیٹا، ارے نظروں سے غائب ہو گیا تو یعقوب کے بال سفید ہو گئے، ارے آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، ارے یعقوب کی کمر جھک گئی۔ اے منہال، ارے میں نے کربلا میں اپنے بابا کا لاشا بے کورو کفن دیکھا۔ اے منہال، میں نے شام غریبہ میں بابا کا لاشا ایسے دیکھا کہ لاشا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، بلکہ لاشا تیروں پہ مسلط تھا۔ جب بابا ذوالجلال سے زمین پر آئے تو جسم پہ اتنے تیر تھے کہ ادھر کے تیر ادھر ہو گئے، ادھر کے تیر ادھر ہو گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام رو رہے ہیں اور کربلا کے بعد دل اتنا کمزور ہو گیا، امام اتنے حساس ہو گئے کہ جب کسی گلی اور کوچے سے گزرتے تھے، جو قصاب ہوتے تھے وہ اپنی دکانوں پہ پردہ ڈال دیتے تھے کہ بیمار کربلا، وارث کربلا کی نظر ذبیحہ پہ نہ پڑے، ذبح ہوتے ہوئے جانور پہ نہ پڑے۔ مگر ایک دن امام قصاب کے پاس پہنچ گئے، بھائی نبی کی شریعت ہے تم دمبوں کو ذبح کر سکتے ہو، مگر مجھے اتنا بتاؤ کیا اس کو پانی پلا لیا؟ کیا تم اس کو پہلے کھانا تو کھلاتے ہو؟ کیا چھری کو پہلے تیز تو کرتے ہو؟ اے بھائی اتنا بتاؤ، جب تم جانور ذبح کرتے ہو اس کے بچے اس کے پاس تو نہیں ہوتے؟
दुम्बा और ऊंट ज़बह करते हो तो बराबर में किसी दूसरे जानवर की निगाह तो नहीं पड़ती। वो कसाब हाथ जोड़ के कहता है हम नबी के मुसलमान हैं, हम नबी के उम्मती हैं, हम पहले पानी पिलाते हैं, हम पहले खाना खिलाते हैं, हम छुरी को तेज करते हैं और उसके बाद जब हम ज़बह करते हैं तो देखते हैं कि पहलू में कोई जानवर मौजूद ना हो। ओ आज़ादारो, इमाम ने सुना और सीना थाम के जमीन पे बैठ गए। मक्तल का रुक करके आवाज दी, ओ मेरे 72 के आज़ादार बाबा, ओ मेरे 72 के आज़ादार बाबा। ओ कसाब जब जानवरों को ज़बह करते पहले पानी पिलाते बाबा। इस उम्मत ने आपको इस काबिल न समझा कि आपको थोड़ा पानी पिला देते। बाबा खंजर को भी तेज न किया। ए बाबा, जब आपको ज़बह किया जा रहा था 70 गज के फासले पर भूपी के साथ मेरी 4 बहन की 4 बरस की बच्ची सकीना, मेरी 4 बरस की बहन सकीना खड़ी हुई इस मंजर को देख रही थी। आसमान खून के आंसू रो रहा था। करबला में आपको रुला रुला के मारा गया बाबा। आपके सामने आपके बच्चों को ज़बह किया गया, आपके सामने आपके भतीजों को मारा गया, आपकी नजरों के सामने आपके भांजों को पामाल किया गया, आपके भाई के बाजुओं को कलम किया गया बाबा। शाम गरीबा में खैमों में आग लगाई गई। ए 72 के आज़ादार बाबा, इमाम मुसलसल गिरिया फरमाते रहे, मुसलसल गिरिया फरमाते रहे, मगर यहाँ तक के वक्त आया कि बादशाह एक तरफ शाम इब्ने अब्दुल मलिक और अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के हुक्म से वो शब आ गई कि करबला का वो इमाम जो दिन रात रोता रहता था, इमाम को जहर दे दिया गया। अब 5वें इमाम मौजूद थे जब तकलीफ का इजहार किया। तारीख ये कहती है कि जहर का नेचर और फितरत ये है, जब जहर दिया जाता है तो प्यास बहुत ज्यादा लगती है। जब मेरा 5वां इमाम एक कूजे में पानी लेके बाबा के पास आता था, करबला के मुसाफिर बाबा, बाबा थोड़ा सा पानी पी लीजिए, जहर का असर बहुत ज्यादा है। तो कहते थे मोहम्मद बाकर पानी को हटा लो, मेरा बाबा मक्तल में बहुत प्यासा था। करबला में मेरे भाई असगर को पानी न मिला, सकीना जिंदाने शाम से प्यासी चली गई, मेरे 4थे इमाम ने पानी न पिया, यहाँ तक कि वो शब आ गई। 25 मुहर्रम की शब मेरे 5वें इमाम को बुलाया, अपने बेटों को बुलाया, इमाम ने वसीयतें करना शुरू की और उसके बाद कहा मोहम्मद बाकर बेटा अब तुम इमाम वक्त हो, हमें गुस्ल देना, हमें कफन तुम पहनाना और मुझे मेरे चचा के पहलू में बकिया में दफन कर देना, मेरा ताबूत उठाना, मुझे बकिया में मेरे चचा के पहलू में दफन कर देना। अल्लाह अकबर ये कह के एक मर्तबा का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और मेरे इमाम ने बेटे की आगोश में दम तोड़ दिया। मेरे 5वें इमाम ने रुखसारे पे रुखसारा रख दिया। हाय करबला का रोने वाला इमाम। मगर मैं कहूंगा मेरे 4थे इमाम के सारे बेटे मौजूद हैं, मगर जब आपने अपने बाबा का गिरिया किया, आपने अपने बाबा की शहादत पे नवा पड़ा, आपके हाथों में किसी ने बेड़ियां तो न डाली, हथकड़ियां तो न डाली, किसी ने ताजियाने तो न लगाए। हाय मेरा करबला का कैदी इमाम। बस हजरात एक जुमला और जहमत तमाम, मैं रिवायत को यहीं छोड़ देता। अगर मेरे सामने ताबूत ना होता, बनी हाशिम में 3 ताबूत, 3 जनाजे, बड़े मासूम, बहुत मजलूम है। पहला जनाजा, पहली मैयत जनाबे सैयदा की है। जब मौला अली गुस्ल देते हैं तो एक
مرتبہ مولا علی کی چیخ بلند ہوتی ہے اور بعد میں جناب اسما کہتی ہے کہ یا علی جو شیر ہوتا ہے وہ اتنی بلند آواز سے نہیں روتا. یا علی یہ رونے کا سبب کیا تھا؟ کہ اسما زہرا نے چھپا لیا. جب میں نے پہلو سے ہاتھ ہٹانا چاہا تو میں نے دیکھا زہرا کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا. سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں. اور ایک دوسرا لاشا جب زندان شام میں غسالہ کو غسل کے لیے بلایا گیا تو غسالہ ایک مرتبہ رو کے میرے چوتھے امام سے کہتی ہے مولا اس بچی کو کون سا عارضہ کون سی بیماری ہے, میں چاہتی ہوں اس کے کرتے کو اس کے جسم سے جدا کروں مگر اس کا کرتا اس کے جسم سے چپکا ہوا ہے. چوتھے امام نے تڑپ کے کہا اس کے لباس کو اس کے جسم سے جدا نہ کرنا, یہ شمر کے تازیانوں کے نشان ہے. سکینہ کی پشت ابھی بھی زخمی ہے. بس عزاداروں یہاں سے تابوت اٹھے گا اور ایک اور جنازہ ایک اور میت ایک اور لاشا. جب میرا پانچواں امام میرے چوتھے امام کو غسل دے رہا تھا اور دوسرے بیٹے پانی ڈال رہے تھے اور جو امام زین العابدین کو غسل دیا گیا اور پانچویں امام نے پہلو بدلا, چاہتے تھے کہ بابا کی پشت پہ پانی ڈالے. اے عزادارو میرے پانچویں امام نے کاسے آپ کو پھینک دیا, او منہ پہ تماچے لگائے اور ایک مرتبہ سینے پہ ماتم کر کے کہا عزادارو ارے میرے بابا کی پشت تو آج بھی زخمی ہے, ارے میرے بابا کی کمر پہ دروں کے نشان ارے آج بھی زخموں کے نشان ہے. یہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے ارے بڑی مظلومیت کے ساتھ رات میں میرے چوتھے امام کا تابوت اٹھا دیا. مگر میں کہوں گا میرا مولا آج بھی تابوت میں تڑپ رہا ہوگا. اے کربلا والے بابا, اے 72 کے عزادار بابا, ہم آپ کا تابوت نہ اٹھا سکے, ہم آپ کو غسل و کفن نہ دے سکے. یہ بات ہمیں حسین یا حسین قافلہ سالار چلا ہے بیمار چلا ہے بیمار چلا. آ رہی ہے در و دیوار سے رونے کی صدا ہے بیمار چلا ہے بیمار چلا. ہائے جلتی ہے زمیں آگ اگلتی ہے زمیں کوئی سایہ بھی نہیں کوئی سایہ بھی نہیں. آبلے پڑ گئے پیروں میں بدن جلنے لگا ہے بیمار چلا ہے بیمار چلا. بیڑیاں پہنے ہوئے قافلہ سالار چلا ہے بیمار چلا. کانٹے چبھ جاتے ہیں چھالے کبھی چھل جاتے ہیں یوں تڑپ جاتے ہیں. ہائے کس حال میں ہے ابن شہ کرب و بلا ہے بیمار چلا. بیڑیاں پہنے ہوئے
قافلہ سالار چلا ہے بیمار چلا ہے بیمار چلا یا حسین 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 عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا ایک پھول ہے جس کو کانٹوں پر ایک پھول ہے جس کو کانٹوں پر دن رات چلایا جاتا ہے عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عباس کی غیرت سے اکثر عابد کی اسیری پوچھتی ہے عباس کی غیرت سے اکثر عابد کی اسیری پوچھتی ہے کیا 4 برس کی بہنا کو کیا 4 برس کی بہنا کو زندہ میں سلایا جاتا ہے عابد کو جہاں غش آتا دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے سادات کے خیمے جلتے ہیں شعلوں میں گرے ہیں آل نبی سادات کے خیمے جلتے ہیں شعلوں میں گرے ہیں آل نبی پھر آج نبی کی بیٹی پر پھر آج نبی کی بیٹی پر دروازہ گرایا جاتا ہے عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے رہ کے شہیدی دیکھتے ہیں نیزے سے سکینہ کی جانب رہ کے شہیدی دیکھتے ہیں نیزے سے سکینہ کی جانب لگتا کہ پوچھتے ناکا سے لگتا ہے کہ پوچھتے ناکا سے بچی کو گرایا جاتا ہے عابد کو جہاں غش آتا دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں غش آتا دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا غیرت کے سبب جس بی بی نے گھر میں بھی نہ دیکھا آئینہ غیرت کے سبب جس بی بی نے گھر میں بھی نہ دیکھا آئینہ بے پردہ اسے لانے کے لیے بے پردہ اسے لانے کے لیے دربار سجایا جاتا ہے عابد کو جہاں غش آتا ہے
دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں غشا دروں سے جگایا جاتا وہ نو کس نا پہ غیرت سے رکتا ہی نہیں گر جاتا ہے وہ نو کس نا پہ غیرت سے رکتا ہی نہیں گر جاتا ہے جب جب بسرے آپاس جرے جب جب بسرے آپاس جرے نیزے پہ چڑھایا جاتا ہے عابد کو جہاں غش آتا دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں غش آتا دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا پردے میں بلال کر بولا روئے نہ میرا مولا کیوں کر پردے میں بلال کر بولا روئے نہ میرا مولا کیوں کر افسوس کے تربت میں اب تک افسوس کے تربت میں اب تک زہرا کو رلایا جاتا ہے عابد کو جہاں غصہ دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں غش آتا حسین 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 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المعلمین وسید الواسلین السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء عائشۃ النساء العالمین السلام علیکم یا صاحب اللہ النساء والمطر الموضوع السلام علیکم بالواحد التي تجمع عليكم مني جميعا السلام الله عدد ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميع شهداء كربلاء وسيروا لكم الشام السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الظلفاء والفقراء السلام علیکم یا معیش الشیخ والزبار في يوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان الحسن یا علی بن موسیٰ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شبیب القرآن السلام علیکم یا بقیت اللہ السلام علیکم یا حجت اللہ السلام علیکم یا امام الزمان المحاذر اللہ تعالی محرجک وزہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ